الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز دوستو اور بھائیو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، جہاں دیکھو وہاں آزمائشیں ہیں۔ زندگی کے بہت سارے آزمائشوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ انسان سکون کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر نہیں پائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے حکم دیا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ہر کتاب کے اندر باب الفتن اور باب الملاحم موجود ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، جنگوں کا زمانہ ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر جگہ جنگ و قتال کا زمانہ ہے، اور اسلامی ممالک کے اندر جنگیں چل رہی ہیں۔ تو ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں، اعمال کو تیزی کے ساتھ کرو، سبقت کرو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے۔ منزل تو ہماری آخرت ہی ہے، مکان وہاں ہے، جینا وہاں ہے، رہنا وہاں ہے، وہاں ابد الآباد آپ کی زندگی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ جیسے رات کے اندھیرے میں بارش کے قطرے ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح سے فتنوں کا دور دورہ ہوگا۔ کہاں سے فتنہ آ کے ہمیں مصیبت میں ڈالے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا، اے میری امت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے سبقت کرو، اپنے اعمال میں تیزی کے ساتھ عمل کرو، کوتاہی نہ کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، نمبر 1، کیا تم انتظار کرتے ہو کہ تمہاری زندگی میں فقر و فاقہ آئے؟ اور جب فقر و فاقہ آئے گا تم اپنے پیٹ کی بھوک بجھانے، اپنی زندگی کی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر محنت میں پریشان حال سرگرداں رہیں گے اور اعمال نہیں کر پائیں گے۔ آدمی کیا سوچے گا؟ نہ اس کو کوئی چیز سجائی دیتی ہے جب کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے ملکوں کا حال جنگوں کی وجہ سے آج پانی تک پینے کے لیے ان کو نصیب نہیں، کھانا نہیں، دوائیں نہیں، علاج نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ سے ڈریں، اپنی خواہشوں کو روکیں، اور فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے اعمال کو تیزی کے ساتھ کریں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، او غیرم مطغیہ، یا ایسی دولت آئے جس دولت کی وجہ سے آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ جب دولت آتی ہے تو کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان سرکش اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور بھول جاتا ہے، جب دولت کو دیکھتا ہے تو دولت کے نشے میں اپنے آپ کو وہ اللہ کی عبادت کے بجائے، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اور آخرت کی فکر کرنے کے بجائے اس کے اندر اللہ کا ڈر، تقوی، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ ظلم کرنا، تکبر کرنا اور اپنی من مانی کرنا، عبادتوں کو ترک کر دینا اس کا معمول بن جاتا ہے جس کے اندر دولت آتی ہے، الا من رحم ربی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ او مردم مفسدہ، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو کہ جب بیماری آئے گی تو بیماری کی حالت میں آدمی فاسد ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں ہوتا، ہاتھ کا معذور، پیر کا معذور، اور ہاسپٹل میں چلا گیا اور بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ اور کتنے ہی آدمی ایسے ہیں جن کو یہ بیماری وہ بیماری۔ آج تو بیماریوں کا دور دورہ ہے۔ سب سے بڑا آج کا جو بزنس ہے بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی بھرمار، دواؤں کی بھرمار، ہر جگہ بیماریوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ ایک میں تو ایک بیماری ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسد کرنے والی، آپ کو برباد کرنے والی بیماری کا انتظار کر رہے ہو، تیزی کے ساتھ بڑھو، آگے اعمال کرو۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او حرمن مفندا، یا یہ کہ تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب بڑھاپا آئے گا، جب بڑھاپا آپ کو فنا کر دے گا، آپ کو ختم کر دے گا، بیماری ایک، اس کے بعد بڑھاپا، جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، وہ عبادت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ آج آپ مسجدوں میں دیکھ رہے ہیں کتنے ہی بوڑھے ایسے ہیں جو نماز کو آ نہیں سکتے، اور کتنے ہی ایسے انسان جو نماز کو آتے بھی ہیں تو کرسیوں پہ بیٹھ کر معذوروں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور چلتا پھرتا سب کو نظر آتا ہے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو کرسیوں کو تلاش کرتا ہے، کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آدمی ایسا فنا ہو جائے، ختم ہو جائے،
اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، وہ قابل نہیں رہتا۔ دنیا کے اندر بھی یہ نظام ہے کہ بوڑھوں کو لوگ سائڈ میں کر دیتے ہیں، اولاد بھی اس کا خیال نہیں رکھتی ہے، اور وہ ہر اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب بوڑھا انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے اعمال کر لو۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز ہے او موتن مجہزہ، یا ایسی موت جو تمہارے لیے تیار ہے۔ اور موت ہر جگہ موت کے سر منڈلا رہے ہیں، اور ہمارے سروں پر موت منڈلا رہی ہے، موت کا بازار گرم ہے، کیا جوان کیا بوڑھا۔ ابھی دیکھا ابھی تھوڑی دیر میں وہ ختم ہو گیا، کتنے ہی نوجوان کتنے ہی بچے، اور جو فلسطین کا حال ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اور جنگوں کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان ختم ہو رہے ہیں، اور ظالم کافروں کے ہاتھ سے مسلمانوں کی موت کا روزانہ داستانیں ہم سنتے رہتے ہیں، اس ملک میں ہو یا دوسرے ملکوں کے اندر ہو۔ میرے بھائیوں، جب موت آئے گی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہے گا پروردگار مجھے تھوڑا سا لوٹا دو، میں اپنے چھوڑے ہوئے بہت ساری چیزوں کو میں دوبارہ عمل صالح کر کے آؤں گا، تیرے راستے میں مال خرچ کروں گا۔ کلا، وہ کہے گا مگر کوئی وہاں پر چھٹکارا نہیں ہے، اور اس کے سامنے جہنم کا کھڈا منہ کھول کے اس کو دعوت دے رہا ہے۔ اور میرے بھائی چھٹی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دجال، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو، ایسا شر فشر غائب ينتظر، ایسا غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے سب نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بتایا ہے اور ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیاء والممات، ہمیشہ آپ دعا فرماتے تھے ان چار کلمات سے، دجال کے فتنے سے بہت زیادہ آپ پناہ مانگتے تھے، ہر نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو میرے دوستو، آج دجالوں اور کذابوں کی دنیا بھری پڑی ہے، جو ایک سے ایک دجل، ایک سے ایک دھوکہ، ایک سے ایک غداری، بے وفائی، دھوکے بازی، چیٹنگ کرنا معمول ہو گیا مسلمانوں کا۔ اور ساتویں چیز ہے اب قیامت کا انتظار کر رہے ہو عمل کرنے کے لیے، اور قیامت والساعۃ ادھیٰ وامر، ارے قیامت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جب قیامت آئے گی تو میرے دوستو، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها فنوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اے دنیا کے چاہنے والو، جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا پوری طرح سے عطا فرماتا ہے، اور اس کو کوئی چیز کم نہیں کرتا۔ لیکن وہ لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ جب اللہ کے پاس آئیں گے تو دنیا کے چاہنے والے، دنیا پہ مر مٹنے والے، دنیا کی ہوس میں اپنے اعمال کو کوتاہی کرنے والے، یہ جب وہاں آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، سب کا سب ختم ہو جائے گا، ہوا ہو جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ عمل کر رہے تھے وہ دین سمجھ کر یا نیکی سمجھ کر، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ میرے بھائی، آج ہمارے سامنے زندگی ہے، صحت ہے، جتنی بھی وقت ہمیں ملے اعمال میں کوتاہی نہ کریں، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے، وقت پر پڑھنے، صحیح طریقے سے پڑھنے، نبی کی سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، اپنا ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھیں، عقیدہ توحید میں شرک، بدعات، خرافات اور تمام بیکار کی چیزیں جو دین کے اندر لوگوں نے داخل کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے
आपका साथ जरूरी है। اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔